دنیا گھوم لیجئے، ہندوستان جیسا بہتر ماحول کہیں نہیں الحمدللہ۔ آج بھی اس دیش میں مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہے۔ مسلمانوں کی بدحالی اور جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سرکار یا پہلے کی سرکاریں نہیں بلکہ خود ہیں۔ رپورٹس میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاست کو لے کر کے بہت ہی زیادہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی الگ سے سیاست ہونی چاہیے، الگ پارٹی ہونی چاہیے، یا مسلمانوں کو سیاست میں جو جگہ نہیں دی جا رہی ہے یا جو بھی پارٹیاں ہیں وہ درکنار کر دیتی ہیں، تو کیا کچھ ہے؟ مسلمانوں کو اب سیاست کے میدان میں الگ پارٹی بنا کر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بہار کی سیاست میں مسلمانوں کا کیا کچھ رول رہا ہے؟ ہم ان باتوں پر، ان مدعوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں وریشٹھ پترکار شہنواز بدر قاسمی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ بہت لمبے سمے سے آپ پترکار رہے ہیں، آپ بہار کی سرزمین کو بہت لمبے سمے سے دیکھ رہے ہیں، دلی میں بھی رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہندوستان میں جو مسلمانوں کی سیاست کو لے کر کے ہمیشہ سے سوال اٹھتے رہے کہ اب الگ سے سیاست میں آنے کی ضرورت ہے یا الگ پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، یا کیا کچھ ہے؟ تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈال دیں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ بیحد حساس اور اہم موضوع ہے اور اس پر تبادلہ خیال ضرور ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کیا ہے کہ جو نئی نسل ہے اور خاص طور سے نئے لوگ وہ بہت کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، آزادی سے پہلے جب ہندوستان آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہمارا جو اصل سرمایہ تھا یا بہت ایسی شخصیات جو اس ملک کو جنہوں نے واقعتاً سینچا تھا وہ پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہندوستان میں بچے اور انہوں نے جنگ آزادی میں عظیم قربانیاں دی، لیکن کیونکہ ملک کی جو سیاست ہے ظاہر سی بات ہے وہ عام سیاست نہیں ہے، اس کو شرافت والی سیاست نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں انہی حالات میں سیاست کرنی ہے اور خاص طور سے جو مسلمان آج بے چینی کے شکار ہے یا ایک پریشانی کے شکار ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہندوستان کی آزادی میں تو انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا، لیکن جب بات سیاست کی آئی، حصہ داری کی آئی، قیادت کی آئی، تو انہوں نے کیونکہ پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، وہ اس طرح کے چھل کپٹ اور جو موجودہ سیاست کا جو پس منظر ہے وہ ان چیزوں سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اور آزادی کے بعد سے مستقل طور پر آپ دیکھیں گے کہ سیاست میں مسلمانوں کی حصہ داری دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، کمتی جا رہی ہے۔ اچھے لوگ سیاست میں نہیں آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو ہمارے سماج کے کیسے کیسے لوگ آج ہمارے رہبر اور قائد بنے ہوئے ہیں، بہت ہی شرم آتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کا کارن کیا ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ڈر لگتا ہے کہ جو یہ سیاست کا جو دلدل ہے اس میں کہیں وہ بھی نہ پھنس جائے؟ کیا اس بات کا ڈر رہتا ہے کیا سر؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احساس کمتری یہ سب سے ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو آج بھی اس ملک کا ایک ایسا حصہ ہے، جب آپ جائیں گے کیرلا اور دوسرے ساؤتھ کے علاقوں میں تو بہت سارے اچھے لوگ آج بھی پالیٹکس میں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی، خاص طور سے یو پی اور بہار، یہ دو علاقے ایسے ہیں، دہلی بھی آپ دیکھیے گا تو اچھے، ایسا نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، باشعور لوگ نہیں ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سیاست سے بھاگتے ہیں۔ اور سیاست سے بھاگنے کی وجہ ہے کیونکہ جب آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ پر طرح طرح کے الزامات لگیں گے، بے بنیاد الزامات لگیں گے، آپ کو طرح طرح سے سامنے کئی سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک بڑی تعداد جو اچھے لوگوں کی ہے سیاست سے ہٹنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، اور اس کا نقصان ان کو تو ذاتی طور پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی بدحالی اور جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سرکار یا پہلے کی سرکاریں نہیں بلکہ خود ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہم خود ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے لوگ، چاہے سیاست صرف ایم ایل اے ایم پی کا نام نہیں ہے، وارڈ ممبر سے لے کے لوک سبھا کے میں جانے تک کا جو ایک کئی سارے عہدے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ظاہر سی بات ہے ان تمام عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں حصہ داری کے لیے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے یہ دور بہت عجیب و غریب دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور میں جو لوگ بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ احساس کمتری سے باہر نکلیے، آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، یہ ملک ہمارے بزرگوں کا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ہے، اس لیے ہماری یہ دھرتی ہے،
ہم اپنے ملک کے لیے, سماج کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس دیش کی ترقی اور طاقت کے لیے ہم کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی آپ بزرگوں کی بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جب دیش ہمارا آزاد ہوا اس سمے جو ہمارے بزرگ تھے, جو ابھی ہمارے لوگ تھے, انہوں نے خون کی قربانیاں دی تب جا کر کے آزادی ملی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سمے کے جو لوگ تھے, جو ہمارے بزرگ تھے, آج کی جو ہمارے بزرگ ہیں, ان میں کچھ انتر نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ انہوں نے خون کی قربانیاں دی, ابھی لوگ اے سی میں بیٹھ کر کے صرف جو ہے بیان بازی کرتے ہیں. فرق ہے یا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ بہت فرق ہے. وہ لوگ جس جد و جہد اور جو مصائب اور مسائل سے دوچار ہوئے, آج اس طرح کے حالات نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے الگ الگ ملکوں کا سفر کیا ہے, آپ بات چیت کر لیجئے, سروے کر لیجئے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا گھوم لیجئے, ہندوستان جیسا بہتر ماحول کہیں نہیں الحمدللہ. آج بھی اس دیش میں مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرکار ناانصافی کر رہی ہے, زیادتی کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ اپنے شہر کو لے لیجئے کہ یہاں غیروں سے نہیں, اپنے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے پرابلم ہے. اور یہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے. ہر شہر کے ایک ہی جیسے حالات ہے. آپ یو پی بہار کا مسئلہ نہیں, پورے دیش میں کہیں چلے جائیں, ہر جگہ کے مسائل یہی ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے اور سب سے بڑی جو دقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے, جو ہمارے بڑے ہیں, جو لوگ الگ الگ جماعتوں کے سربراہ ہیں, ان پر ہم نے توقع سے زیادہ امید لگانے لگے. ظاہر سی بات ہے ان کی بھی اپنی ذاتی زندگی ہے, ان کے بھی مسائل ہیں, ان کے ادارے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان لوگ اپنے مسائل سے نہیں نکل پا رہے تو ہمارے مسائل کیسے حل کر پائیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ملک کی جو خاص طور سے مسلمانوں کو ملکی قیادت, ریاستی قیادت, اس کے ساتھ ساتھ اب وقت آ پڑی ہے کہ ہم علاقائی قیادت کو مضبوط کریں. ہمارے علاقے میں جو علماء ہیں, جو اہل علم ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ہم ان پر بھروسہ کریں, ان کو اعتماد کریں, اور مہینے میں 1 مرتبہ اگر ہم ایسے صرف چائے پہ بیٹھ جائیں گے نا تو 80% مسائل ایسے خود بخود مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے. ٹرو رپورٹس, سچ آپ تک.